बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद का यूट्यूब चैनल से मोहतरम सामईन और नाजरीन को सज्जाद मलिक का सलाम। आज की वीडियो का आगाज़ मैं मुमताज़ मुफ्ती मरहूम की किताब तलाश के एक इक़्तिबास से करूँगा। हज़ूर वाला उसमें लिखा उन्होंने, एक कमरा है और उसमें कोई इंसान नहीं है, दो चीज़ें पड़ी हुई हैं उसमें। कितनी? दो चीज़ें पड़ी हुई हैं। एक शहद की बोतल है जिसका ढक्कन नहीं लगा, और एक बुझा हुआ चिराग है, एक बुझा हुआ दिया है। एक क्या है? शहद की बोतल, और एक बुझा हुआ दिया है। अब उस शहद की बोतल में एक मक्खी फंसी हुई है, एक मक्खी, एक फ्लाई, वो फंसी हुई है। शहद मक्खी का इश्क है। उसने उसको चाटने गई, फंस गई। स्टिकी होता है ना शहद, स्टिकी होता है, वो जुड़ गई। बड़ी तगोदो की उसने, और आखिरकार कामयाब हो गई बाहर आने में। और जैसे ही वो बाहर आई, किनारे पे बैठी, उसने फिर देखा कि शहद तो अभी भी भरा पड़ा है। तो इश्क है ना उसका, जुनू है ना उसका। उसने फिर जाके दोबारा से शहद गई और फिर फंस गई। अब ये मंजर उस बुझे हुए दिए पे बैठा एक परवाना देख रहा है। उस परवाने ने ये सारा मंजर देखा और किनारे पे गया। वो उसके उसी शीशी, वो जो शहद की बोतल पड़ी है उसके किनारे पे गया और मक्खी को जाके कहता है, शर्म तो नहीं आती? कितनी लालची हो, तुम्हारी लालच खत्म नहीं, अभी तो पेट भर के आई थी और जान बच गई, और अब फिर फंस गई हो। मक्खी बहुत शर्मिंदा हुई। परवाना यूं एक नासे उसे डांट रहा है। इसी असना में घर का मुलाजम आया और उसने उस बुझे हुए चिराग को रोशन कर दिया। परवाना उड़ा, सीधा आग में गया और जल के मर गया। हजूरे वाला, नासे बनना तो बहुत आसान है। अगर आप परवाने हैं तो फिर नासे ना बनिएगा। नसीहत करना बहुत आसान काम है। हम मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं हमारे जैसे, मैं तो खैर किसी लिस्ट में नहीं हूँ ना, राइट नाउ मैं तो किसी लिस्ट में नहीं हूँ। मैं तो अपनी एक हकीर सी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी कॉज के लिए कर रहा हूँ। नासे बनने से पहले आपको देखना होगा, नासे बनने से पहले आपको देखना होगा कि आप जो नसीहतें कर रहे हैं आप उस पर अमल करते हैं। तो नाजरीन, मेरे मोहतरम, मेरे काबिल एहतराम नाजरीन, मैंने अपने पहली वीडियो के अंदर आपको कामयाबी का जीना, कामयाबी कैसे मिलती है, 4 स्टेप्स बताए थे। मैंने आपको बताया था, लुक एट इट अगेन, क्लोज कीजिएगा जी, मंजिल का तयन। सबसे पहले मैंने क्या बताया जी? अपने नस्बुल ऐन का तयन कीजिए, मकसद हयात को जानिए। तो इस परवाने से पूछिए, जनाब आपका क्या है? आप नसीहतें करने आ गए हैं, क्या आप इन पे अमल पैरा होते हैं या हो रहे या हुए? जी बिल्कुल हुआ। मुझ पे अल्लाह का खास करम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझ पे अल्लाह का खास करम हो गया। मैंने अपना मकसद पा लिया। लॉकडाउन के दौरान आप सारी दुनिया जानती है कि हर शुबा इफ़ेक्ट हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा एजुकेशन के सेक्टर में। मेरा प्रोफेशन, मैं एक एकेडमी रन करता हूँ, बीइंग अ टीचर। मैं बिल्कुल फारिग हो गया। अब 4 कमसन बच्चे, उस घर को चलाना बहुत बड़ा मसला हो गया। लेकिन मेरे मौला ने मुझे कोई कमी नहीं आने दी। वो बस अपनी जनाब से देता गया, मैं मांगता गया, वो देता गया। लेकिन ये ज़िंदगी का मकसद नहीं है। ये तो सब करते हैं, ये तो एनिमल्स भी करते हैं। बच्चे तो वो भी जन्म देते हैं, वो भी पालते हैं, खाते तो वो भी हैं। ये तो सारी दुनिया करती है। तो जो स्पेशल लोग होते हैं वो क्या करते हैं जी? मंजिल का तयन करते हैं। मेरी मंजिल का तयन है
میں نے جو اپنی منزل کا تعین کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں امید گاہ یہ چینل ایک خاص پرپس سے بنایا ہے جس کے ذریعے میں انشاءاللہ اس کو امید گاہ ٹرسٹ میں چینج کروں گا، اور وہ ٹرسٹ ایک ایسا اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوشن ڈیولپ کرے گا، ایک ایسا اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ بنائے گا جو کہ پاکستان کے کسی بھی ہائی اسٹینڈرڈ اسکول سے یا انسٹیٹیوٹ سے کمتر نہیں ہوگا۔ جناب والا، میں نے کہا تھا دوسرے سٹیپ پہ کہ مقصد کا نیک اور بڑا ہونا ضروری ہے۔ جناب والا، چھوٹا کبھی نہیں سوچا میں نے، چھوٹا کبھی نہیں کیا، چھوٹا کبھی مانگا نہیں اس سے۔ شروع سے سوچتا تھا کچھ کرو، انسانیت کے لیے کچھ کرو، لیکن ہر دفعہ یہی چیز، کبھی وسائل کی کمی تو کبھی صحت کے مسائل۔ آج تک جو کچھ کیا وہ ایک ان پلانڈ طریقے سے کیا، ان پلانڈ طریقے سے۔ مجھے بچپن سے لے کے آج تک میرے بڑے بھائی ڈاکٹر منظور حسین، والدین کے ہوتے ہوئے ماں اور باپ کا پیار بھی دیا، سپورٹ بھی کیا، پڑھایا لکھایا، شادی کی، گھر بنا کے دیا، ادارہ بنا کے دیا، اور ایون میں آج بھی اگر مجھے کمی ہے تو صرف ایک ٹیکس کرتا ہوں۔ میں آج تک جو بھی کام کیا ان کو خوش کرنے کے لیے کرتا رہا، لیکن مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ حضور والا، مقصد کا نیک اور بڑا ہونا میں نے بتا دیا کیوں۔ دیکھیں، میں میٹریکولیشن کا ٹاپر تھا، میں میٹریکولیشن کا ننکانہ صاحب کا ٹاپر تھا۔ گورنمنٹ کالج میں میں چلا گیا، چنیدہ لوگ ہوتے، ایشیا کا سب سے بڑا ادارہ، میں قابلیت ہوتے ہوئے بھی ڈاکٹر نہ بنا۔ اس کے بعد راستہ چینج ہوا، ماسٹرز ان انگلش کر لیا، پھر سوچا اب کچھ سرکاری نوکری کی طرف جاتے، اس کے لیے کاوشیں شروع کر دی، تیاریاں شروع کر دی، پڑھائیاں شروع کر دی، امتحانات دینے شروع کر دیے۔ پی سی ایس ایگزیکٹو کا امتحان ہوا، میں نے کوالیفائی کر لیا، ریٹن انٹرویو بھی پاس ہو گیا، لسٹ لگی تو میں ایلوکیٹڈ سیٹس میں نہیں۔ اسی طرح میں سی ایس ایس کی طرف گیا اور انتہا کی محنت کر دی، ریزلٹ سملر، ریٹن بھی پاس، ایلوکیشن 0۔ میرے پیرنٹس سے، میرے بھائیوں سے لوگ پوچھتے، جناب نام بھی آ گیا لسٹ میں، اب آپ کا بچہ اسی کیوں نہیں لگا؟ وہ کیا جواب دیتے؟ پھر میں ان دنوں میں جب میں یہ سارے عمل کے دوران گزر رہا تھا تو میں 4 دعائیں مانگا کرتا تھا، اے اللہ مجھے حرام نہیں کبھی کھلانا، میں نے کبھی حرام نہیں کھانا۔ دوسرے نمبر پہ میں کہتا تھا، یا اللہ میں نے ایبراڈ نہیں جانا۔ چوتھے نمبر پہ میں کہتا، تیسرے نمبر پہ میں کہتا تھا، مجھے کچھ ایسا کام کروانا جس سے صرف میری ذات نہیں بہت سارے لوگ فیض یاب ہو، اور آخر میں کہتا تھا، یا اللہ میں نے ٹیچر نہیں بننا۔ حضور والا، 7.5 بینڈز کے ساتھ اس وقت صرف 9 لاکھ بینک سٹیٹمنٹ چاہیے تھی باہر جانے کے لیے، 33 لاکھ کی اوریجنل بینک سٹیٹمنٹ، کیس ریفیوز ہو گیا۔ کینیڈا کے لیے اپلائی کیا تو فراڈ ہو گیا۔ انگلینڈ کا مجھے اپلائی کیا، ریفیوزل لگ گئی، دوبارہ اپلائی کیا، انٹرویو کے لیے کال آ گئی، جسٹ ایک فارمیلٹی پوری کرنی تھی، وسائل آڑے آ گئے، وہ میری دعا قبول ہوتی گئی۔ میں جس پروفیشن میں نہیں جانا چاہتا تھا وہی پروفیشن میرے مقدر بن گیا، میں اسی میں رہا، اس میں حرام کھانے کا میرے پاس موقع ہی نہیں تھا، تو وہ اللہ نے اس طرح بچا لیا۔ باہر اس نے نہیں مجھے بھیجا، قابلیت ہوتے ہوئے اس نے مجھے ڈاکٹر نہیں بننے دیا، اس نے مجھے بروکریٹ نہیں بننے دیا، پھر مجھے معلم بنا دیا۔ میں بننا نہیں چاہتا تھا، اس لیے نہیں
حضور والا اس لیے نہیں کہ میں بننا نہیں چاہتا تھا کہ معاشرے میں یہ بے توقیر لوگ ہیں اور ان کے یہ بے اختیار لوگ ہیں، نہیں، یہ مقصد ہے۔ میں اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا تھا۔ کیوں؟ قرآن کا فرسٹ ریویلڈ ورڈ ہے اقرا، پڑھ۔ اللہ پاک نے ہمیں مقصد حیات تو وہی سمجھا دیا، ہر انسان کو سمجھا دیا، کل کائنات کو سمجھا دیا، پڑھ۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ میں خود کو جو فرمان سامنے آتا تھا، کیا میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کے قابل ہوں؟ مجھے لگتا نہیں تھا کہ انفیکٹ میں اس کرائٹیریاز کے جو کرائٹیرینز ان کو پورا کرتا ہوں، کہ ان کو میں میٹ کر پاؤں گا۔ لیکن یہ اللہ کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں۔ میں مقصد حیات کی پھر بھی تلاش میں چلتا رہا۔ حالات کچھ ایسے ہوئے، نوکری نہیں کرنی، اپنا کام۔ پھر ایک وقت آیا مجھے نوکری کرنا پڑ گئی، لیکن اچھا خاصا ہینڈسملی کماتا ہوا۔ دیکھا کہ نہیں بھائی، اس سے تو میرا مقصد نہیں پورا ہوگا۔ بچوں کو میں ریزنیبل پڑھا لوں گا، ان کی شادیاں ہو جائیں گی، بس میں مر جاؤں گا۔ سجاد ملک اس لیے نہیں بنا۔ حضور والا، میں کینسر ریٹرنڈ ہوں، مجھے کینسر کا مرض لاحق ہو گیا۔ اللہ پاک نے مجھے اس مرض کو دے کے شفا دی، اور شفا بھی اس طرح دی کہ مکمل صحت مند کر دیا۔ حضور والا، ہماری کلاس کے جو لوگوں کا اسٹیٹسٹکس ہے نا، اس مرض سے وہ 1% سے بھی کم لوگ ہیں جو خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں اللہ واپس لاتا ہے۔ تو بھائی میری تو زندگی اب یہ ہے ادھار کی، مجھے تو اللہ نے ایک نئی زندگی دی۔ پھر میں سوچتا رہا، لاک ڈاؤن کے دنوں میں سوچتا رہا، گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتا رہا کہ اس سے میرا مقصد کلیئر کر دے مجھے۔ پھر اللہ نے اپنی عنایت کر دی، اللہ نے اپنی عنایت کر دی، مجھے سمجھا دیا کہ یہ تیرا مقصد ہے۔ کہ دیکھیں، میں مچھلی دینے کا قائل نہیں ہوں، میں مچھلی پکڑنا سکھانے کا قائل ہوں۔ اگر میں فائنینشلی کسی بیوہ کی ہیلپ کر دی، کسی غریب کو کتابیں لے دی، کسی کو جوتے لے دیا، کپڑے کو راشن دے دیا، وہ سب نیکی کے کام ہیں، اور وہ بہت ہی اعلیٰ لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک جو میں نے 2 حوالے دیے ہیں کہ اقرا اور مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، مجھے تعلیم سے بڑا کوئی مقصد ہی نہیں لگا۔ انسان ہمیشہ اپنے پروفیشن میں سب سے زیادہ جانتا ہوتا ہے، اسے وہی کام اور بیسٹ ایکسپیرینسز جو اس کے ہوتے ہیں اس کو اپنے کام میں ہی آتے ہیں، اور اسے کام بھی وہی کرنا چاہیے وہ اگر وہ سکسیزفل ہونا چاہتا ہے۔ تو میرے نزدیک تعلیم سے بڑا کوئی مقصد ہے نہیں۔ اور اسٹینڈرڈ ایجوکیشن، اب ایک دیہڑی دار، ایک مزدور کا بچہ، ایک غریب کا بچہ، کوئی یتیم، کوئی مسکین، کتنے ہزاروں پڑے ہوئے ہیں اس چھوٹے سے ٹاؤن میں۔ میرے ساتھ ایسے ایسے واقعات میں نے دیکھے کہ لوگ چند ہزار نہ ہونے کی وجہ سے بچے بچیاں پڑھائی نہیں کر پاتے، اسٹینڈرڈ ایجوکیشن نہیں لے سکتے۔ ان کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ حضور والا، یہ میں کسی اور ویڈیو میں آپ کو پورا کلیئر کروں گا۔ میں نے اس چینل کو ایک رستہ بنایا، سارے جو بچہ مجھ سے پڑھتا ہے فیڈ بیک میں، پڑھنے کے بعد جب وہ مجھے دیکھتا پرکھتا، پتہ نہیں مجھے خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا ہوں میں، یا کوئی ریئلٹی ہے کہ سر اگر آپ کے پاس اتنا سارا نالج ہے یا ٹیلنٹ ہے تو آپ نے سرکاری نوکری کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا بیٹا کوئی تھی، ملی نہیں، میں سرکار کا نوکر نہیں بن سکا، میں سرکاری نوکر نہیں بن سکا، کوشش کی تھی پر ملی نہیں۔ پھر میں اپنا کام، چونکہ مجھے نوکری میرا ٹیمپرمنٹ نہیں ہے، میں نے کی، ریزنیبل اماؤنٹ کما رہا تھا، چھوڑ دی ایک یقین کے اوپر۔ جناب اب مقصد طے ہو گیا، مقصد ہے میرا امیدگار ٹرسٹ پہلے بنانا ہے، اس ٹرسٹ کے سے آگے انشاءاللہ ایک بہت سٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ جہاں سے پاکستان بھر کے بچے میرٹ پڑھ لیے جائیں گے۔ یہ میرا خواب ہے، میرا ایک خواب ہے کہ ایک پہلے اس چینل کو مونیٹائز کروائیے، حضور مونیٹائز کروائیے، اس سے انکم لینی ہے، اور انکم بھی تھوڑی نہیں لینی، کروڑوں کا پروجیکٹ میں سوچ بیٹھا ہوں۔
उस अल्लाह पे यकीन रखते हुए। अब यकीन का आलम देख लीजिएगा, उस अल्लाह पाक से गिड़गड़ा के मैंने मांगा है, गिड़गड़ा के गिरियाजारी करके मांगा है, ए अल्लाह मुझे मेरा मकसद समझा। उसने ना सिर्फ समझाया बल्कि ख्यालात भी डाल दिए, वो आइडियाज़ भी डाल देता है। और मुझे नहीं समझ आ रही मुझे कैसे ये सारी चीज़ें किस तरह से मैंने प्लान कर ली। अकेला ही चल पड़ा हूँ, अकेला ही चल पड़ा हूँ इतने बड़े, और ये दुनिया का वाहिद अनोखा एक प्रोजेक्ट होगा जो किसी से सिंगल पैनी लिए बिना मुकम्मल होगा। इस मिशन की तकमील के लिए, इस मिशन की तकमील के लिए मैंने नौकरी कर ली। जनाब आज का उन्वान है सरकारी नहीं सरकार का नौकर। मुझे मुबारकबाद दीजिए, आज मैंने अपने आप को मुझे अप्लाई किया, अल्लाह के हुजूर सजदों के ज़रिए मैंने अप्लाई किया, मुझे नौकरी दे दे सर, ए अल्लाह तू मुझे नौकरी दे दे, और दे भी सरकार की। मैंने सरकार की नौकरी कर ली। अब मेरी ज़िंदगी की हर सांस हर लम्हा इस प्रोजेक्ट के लिए और सरकार की नौकरी के लिए है। मुबारकबाद दीजिए मुझे, मैं सरकार का नौकर हो गया। हज़रात नाज़रीन, मेरे ख़ास तौर पे मैं स्टूडेंट्स को, यूथ को, घरों में बैठी माई बहनें, डोमेस्टिक लेडीज़ को, रिटायर्ड लोगों को इनवाइट करता हूँ कि मेरी इस कॉज में मेरा साथ दीजिएगा। अब इस चैनल से जो भी कमाई होगी उसका 50% इस ट्रस्ट को जाएगा, और रेस्ट ऑफ दी 50% से मैं अपनी ज़िंदगी के काम करूँगा, और इस प्रोजेक्ट के लिए जो भी मुझे ट्रैवल करना पड़ा, जितने सेमिनार्स करने पड़े, वो मैं अपने वाले 50% से करूँगा। इस ट्रस्ट का एक एक पैसे का हिसाब जो भी मेरा सब्सक्राइबर होगा वो इस मिशन का पार्टनर बन जाएगा, और दुनिया भर से वो जो एक 50% का ट्रांसपेरेंट अकाउंट होगा वो मेरे नाम पे नहीं होगा, वो एक रीजनेबल कोई लोगों का जॉइंट अकाउंट बनवाया जाएगा जिस पे मैं साइन भी नहीं कर सकता, और एक एक पैसे का हिसाब हमारे पेज पर होगा। अगर दुनिया और आखिरत में एक पाई का भी कोई हिसाब इधर उधर हो गया तो दुनिया भर का कोई भी सब्सक्राइबर मुझे दुनिया में भी और आखिरत में भी गिरेबान से पकड़े और घसीट ले। मैं इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाला है। मैंने सरकार की नौकरी कर ली, हजूरे वाला, मैंने सरकार की नौकरी कर ली। मैं इसमें मुझे तावन हासिल है, मुझे पता है मेरा काम रुकेगा, जो मैं काम करता हूँ, बच्चों का रोज़गार रन करना है, किचन को रन करना है, अल्लाह ने करना। अब हजूरे वाला, सबसे ज़्यादा सफ़र होगी इस काम में मेरी बीवी, सबसे ज़्यादा उसे सफ़र करना पड़ेगा, चूँकि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं पूरी तरह से उनको टाइम दे सकूं। मैं उनसे अल्लाह और अल्लाह के नबी के नाम पे माफ़ी मांग आया कि अगर कोई कोताही हो जाए तो मुझे माफ़ करना और मेरा साथ देना, और मैं सलाम का पेश करता हूँ उसे। उसने खुश दिली से कहा कि मैं भी सरकार की नौकरानी हूँ, जाइए करिए। मुझे मेरे बड़े भाई ने कहा जाओ करो, फ़िक्र माश से बिल्कुल लापरवाह होके करो, और जितना कर सकते हो करो। अब 24 घंटे से लेके आखिरी सांस तक कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करूँगा। आपके इस वीडियो में आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है चूँकि मकसद समझाना था। मुझे कोई भी मेरी वीडियो वो जो है 7, 8, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी। आपसे रिक्वायर्ड क्या है, सिर्फ आपके 8 या 10 मिनट, 24 घंटे, 1440 मिनट। हम 2 या 3 दिन के बाद एक वीडियो अपलोड करेंगे। आपके 8 या 10 मिनट दिए हुए क़यामत तक के लिए आपने अल्लाह से तिजारत कर ली, क़यामत तक के लिए वो सदका जारिया है। हजूरे वाला, अगर कोई अच्छी बात किसी को पहुंचाता है वो भी तो सदका जारिया है, वो भी तो सदका जारिया है। तो मैं ये कह के भी कर सकता था कि मैं आपकी ज़िंदगी में अच्छी बातें बता रहा हूँ,
میں آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں، میں نیور گیو اپ کا ایک میسج دے رہا ہوں۔ میں یہ بھی کہہ سکتا تھا اس ویڈیو کو شیئر کریں، صدقہ جاریہ ہے، نہیں، میں پریکٹیکلی 50% اس کا بالکل مختص کر دیا، اور اس کے اوپر جب تک ٹرسٹ قائم نہیں ہوتا، اس کی ایڈوائزری باڈی نہیں بنتی، ایک ایک پیسہ جو ہوگا، ایک سنگل پائے کسی سے نہیں لوں گا، خود اپنی انشاءاللہ کمائی سے اس پہ لگاؤں گا، اور یہ دنیا کا واحد پروجیکٹ ہوگا جو کسی سے ایک پیسہ لیے بنا، کسی سے ایک پیسہ کا ڈونیشن لیے بنا انشاءاللہ مکمل ہوگا، اور وہ ہوگا سرکار کی نوکری سے۔ میں نے سرکار کی نوکری کر لی۔ حضرات، آپ سے درخواست ہے، آپ کو میری ذات سے لاکھ اختلاف ہو سکتے ہیں، پر میری کواس سے اختلاف نہ کیجیے گا، اس پہ شک نہ کیجیے گا، چونکہ ایک ایک پیسے کا حساب میں آپ کو بالکل دنیا میں دے کے جاؤں گا، اور آخرت میں میں نے جانا ہے۔ میں نے تو دنیا اور آخرت کا اب سفر شروع کر لیا، اپنی آخرت کا سنوارنے کا میں نے تو رستہ لے لیا ہے۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ، ایک آپ کی سبسکرپشن، بیل آئیکن، فل ویو، 8 سے 10 منٹ، ایک لائک، 2 4 8 10 لوگوں کو شیئر کرنا، یہ آپ کا سائلنٹلی کنٹریبیوشن پڑ گیا، آپ اس صدقہ جاریہ میں تا قیامت آپ اس کے حصہ دار بن گئے۔ تو آگے آئیے، مذہب، فرقہ، نسل، رنگ سے بالکل بالا تر ہو کر آئیے میرا ساتھ دیجیے۔ اس میں کسی سرحد کی قید نہیں، اس میں کوئی مذہب کی قید نہیں۔ میں پرٹیکولرلی ننکانہ صاحب کے حوالے سے سکھ کمیونٹی کو کہوں گا کہ they should come forward. They should come forward to help me out. And I do appeal to my foreign viewers that they ought to spread this message to other people as far as, maximally as it is possible for them. اور جو باہر بیٹھا ہوا میرا اپنا بہت سا اسٹوڈنٹ ہے، ان سے جو باقی لوگوں جن کی ریچ تک یہ جاتا ہے، لوگوں سے صرف 8 سے 10 منٹ لے دیجئے گا حضور، یہ قیامت تک کا آپ کاروبار کرنے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا کا انوکھا پروجیکٹ ہوگا جو آپ کے 8-10 منٹ دینے سے کروڑوں کا پروجیکٹ انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ اپنے ویڈیو کے آخر میں میں شکریہ ادا کروں گا اور ڈیڈیکیٹ کروں گا میں یہ لیکچر اپنی بیگم کو جو بہت بڑی سفرر ہے، اور اپنے بھائی ڈاکٹر منظور کو جنہوں نے تھپکی دے دی ہے کہ چلو اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا، بندوبست کر دیا، کرو کام، بے نیاز ہو کے کرو، 24 گھنٹے کرو، انکم کی فکر نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ضرور ڈالیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں، اور میں پھر اس کو مزید اس کی کلیریفیکیشن کر دوں گا۔ تب تک کے لیے سرکار کے نوکر کی طرف سے اللہ حافظ۔